صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی میں حوصلہ افزا کردار ادا کیا۔ کشمیر کی بنیادی تنازع کے طور پر مذاکرات کی میز پر لانے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر اس تنازع کے حل میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا فرانسیسی میڈیا کو انٹرویو، بولے بھارت دہشت گرد حملے پر جنگ چھیڑ کر جنوبی ایشیا میں خطرناک مسائل قائم کر رہا ہے۔ 1.5 ارب سے زائد لوگوں کی تقدیر غیر ریاستی اداکاروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ دو قوموں کو اس نیو نارمل سے دوچار نہیں کیا جا سکتا جو بھارت مسلط کر رہا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے بھارتی حکومت کی ہچکچاہٹ معنی خیز ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ دہشت گردی پر بات کرنے کو تیار ہے۔ سفارتی مشن کے سربراہ کی امریکی انڈر سیکرٹری برائے امور خارجہ سے ملاقات۔ جنگ بندی میں کردار پر امریکی صدر اور وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کا ذکر، کہا فخر ہے 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان سیز فائر کرایا۔ دونوں ممالک سے کہا آپ گولیاں چلائیں گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ میں نے دونوں ممالک کے بہت باصلاحیت لوگوں سے بات کی، ان سے کہا آپ جانتے ہیں ایٹمی ہتھیار بہت تیزی سے سمندروں کو عبور کرتا ہے، یہ ہم پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے۔ پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات پسند نہ آئے، مگر جو بات ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کا دورہ، وفد کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی، ملک کی ترقی، خوشحالی، امت مسلمہ اور غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعائیں۔ وزیر اعظم کی آج سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات سکیجول۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران حمایت پر اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ۔ دورے کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، مسلم امہ کی فلاح پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف عید الاضحیٰ سعودی عرب میں ادا کریں گے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی کی صدارت پر فائز قرارداد 1988 کے تحت طالبان سے متعلق پابندیوں کی نگرانی کرے گا۔ قرارداد 1373 کے تحت انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب چیئر مقرر، غیر رسمی ورکنگ گروپ کی چیئرشپ بھی سنبھالے گا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے تقرریاں پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں پر عالمی برادری کے اعتماد کا مظہر ہیں۔ پاکستانی قوم کی عظیم قربانیوں کے اعتراف کے طور پر یہ کامیابی ان کے نام کرتے ہیں، دہشت گردی سے لڑنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کے اصول اور مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے، بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کریں گے۔ پاکستان کے لیے ہم مقدم ہیں، بھارتی جارحیت کے جواب میں محتاط رہے اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے غیر جانبدارانہ انکوائری کی پیشکش کی جو ہم مسترد کر دی گئی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ ہمارے تحمل کو کمزوری سمجھا تو پاک فوج نے ڈٹ کر بھارت کا مقابلہ کیا۔ جوابی کارروائی کی پوری دنیا میں پذیرائی کی جا رہی ہے۔ ادھر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ بھارت جنوبی ایشیا میں نیو ایب نارمل ترتیب دے رہا ہے۔ بھارت علاقائی طاقت بننے کی کوشش کر رہا ہے جو امن کی بجائے مستقل کشیدگی سے نظام قائم کرتا ہے۔ بھارت کا کردار متضاد ہے، یہ سلامتی تو چاہتا ہے مگر امن فراہم کرنے کو تیار نہیں۔ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی بھارتی پالیسی ایک خطرناک روایت قائم کر رہی ہے۔ کورٹ میں حق کیا۔ کرپٹو اور بلاک چین کے وزیر مملکت بلال بن ثاقب کی امریکی عہدیداروں سے ملاقاتیں، بلاک چین ریگولیشن اور ڈیجیٹل اثاثوں کے شعبے میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ بلال بن ثاقب نے کہا کیپٹل ہل سے وائٹ ہاؤس تک پاکستان کا نیا چہرہ متعارف کرایا ہے۔ پاکستان کے نوجوان ڈیجیٹل ترقی کے عالمی اتحاد کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ فائنانس کا مستقبل لکھنے والے کے ساتھ بیٹھنا اس بات کا اندیا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں میں آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل معیشت کے اگلے باب کی تشکیل میں پاکستان جیسی ابھرتی ہوئی منڈیوں کا کردار اہم ہوگا۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں عید الاضحیٰ آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ابوظہبی، دبئی، شارجہ
اور دیگر اماراتی ریاستوں میں بھی نماز عید کی ادائیگی، لاکھوں فرزندان اسلام نے شرکت کی۔ اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کے اتحاد اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ خطبات میں اتحاد بین المسلمین، قربانی کی روح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کی۔ امت مسلمہ کو بھائی چارے، رواداری، قربانی کی اصل روح کو اپنانے کی تلقین کی۔ مسجد الاقصی میں بھی نماز عید کا اجتماع، فلسطینیوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ترکی، شام، اردن، عمان اور عراق میں بھی آج ہی عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں مقیم مسلمان بھی آج ہی عید کے دن عید قرباں منائیں گے۔ پاکستان میں بسنے والی بوہری برادری بھی آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ کراچی میں صدر پاکستان چوک، حیدری بالوچ کالونی، نارتھ ناظم آباد اور دیگر علاقوں میں نماز عید کے اجتماعات، ملک کی سلامتی، امن و استحکام اور ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئی۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی، قربانی کا سلسلہ دن بھر جاری رہے گا۔ اجتماعی اور انفرادی سطح پر قربانی کا اہتمام، مستحقین میں گوشت کی تقسیم بھی جاری۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سمیت جنوبی ایشیائی ممالک میں عید کل منائی جائے گی۔ لبیک اللہم لبیک۔ مناسک حج حتمی مرحلے میں داخل، عرفات میں وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام کے بعد حجاج کی منا واپسی۔ منا میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کا سلسلہ جاری۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں جانوروں کی بھی قربانی، سر منڈوا کر احرام کھول دیں گے۔ قربانی کے بعد حجاج کرام طواف زیارہ کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ سعی مکمل کر کے حج کے دیگر اراکین پورے کریں گے۔ سعودی حکام کے مطابق حج کے تمام انتظامات بخوبی انجام پا رہے ہیں۔ انتظامیہ اور رضاکار ہر جگہ معاونت کے لیے موجود۔ عید کے دوران ہیٹ ویو کی پیشگوئی، محکمہ موسمیات کے مطابق ہائی پریشر پیدا ہونے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں عید کی تعطیلات اور بعد میں آنے والے دنوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ بالائی اور وسطی سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان، اسلام آباد، کے پی، کشمیر، گلگت بلتستان 7 سے 12 جون کے درمیان ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے۔ درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری اضافی ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ عید سے پہلے قربانی کا جانور خریدنے کا آج آخری دن۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ بھاری بھرکم بیل، اونچی کوہان والے اونٹ، سرخ، سفید، بھورے اور سیاہ رنگ کے جانور دلوں کو لبھانے لگے۔ کہیں جھٹپٹ سودے تو کہیں بھاؤ تاؤ جاری۔ شہریوں کو ریٹ گرنے کی توقع تو بیوپاریوں کو اچھے دام ملنے کی امید۔ گلی گلی جانوروں کی خاطر مدارت، کھلائی پلائی کے ساتھ ناز نخرے بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے لیے جانوروں کی خریداری، اب اوزاروں کی باری۔ چھریاں، چاقو، بغدے اور دیگر سامان کی خریداری کے لیے بازاروں میں رش۔ خریداروں کا مہنگائی کا شکوہ، کہا 200 روپے میں ملنے والی چھری 400 تک پہنچ گئی۔ 1000 میں ملنے والی مٹھی 2000 میں بک رہی ہے۔ چھریاں تیز کرنے والوں نے دھار کے ساتھ ریٹ بھی بڑھا دیے۔ سجاوٹی سامان کے نقب آسمان پر، بچوں کی فرمائش پر بازار تو پہنچے، مگر مہنگائی سن کر عوام پریشان۔ گزشتہ سال کی نسبت قیمتیں 50% تک بڑھ گئیں۔ مالا، پازیب، جھانجر اور دیدہ زیب سجاوٹی سامان خریدنا وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید الاضحیٰ پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم۔ مویشی منڈیوں میں سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت، ٹریفک کی بھی مسلسل مانیٹرنگ کا کہا۔ ہر شہر میں ٹرانسپورٹ کے مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، کہا بس کی ونڈو اسکرین پر کرایہ نامہ اور فٹنس سرٹیفکیٹ چسپاں کیا جائے۔ زائد کرایہ واپس کرانے اور وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ صوبائی، ضلعی اور تحصیل سطح پر صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ کے ساتھ رپورٹ طلب کر لی۔ سندھ کی جیلوں میں قیدیوں کے لیے خوشخبری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا 120 دن خصوصی معافی کا اعلان۔ قتل، دہشت گردی، ریپ، اغوا اور مالی بدعنوانی میں ملوث قیدی معافی کے اہل نہیں ہوں گے۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ معافی کا اطلاق صرف عام سزا یافتہ قیدیوں پر ہوگا، سزائے موت کے قیدی بھی شامل نہیں۔ منشیات، فارن ایکٹ، جاسوسی اور مالی بے ضابطگیوں میں سزا یافتہ قیدیوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्मानों का फैसला। सिंध हुकूमत ने नया मुजवजा मुसव्वदा कानून तैयार कर लिया। वन वे की खिलाफवर्जी पर सरकारी गाड़ी को 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल सवार का 25,000, 4 व्हीलर्स का 1 लाख रुपए का चालान होगा। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर मोटरसाइकिल सवार को 25,000 और कार सवार को 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजान की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल रूल में तरमीम पर इजलास। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार देने का फैसला। चेकिंग थर्ड पार्टी के जरिए होगी। 4 सीटर रिक्शों पर पाबंदी। 1/2 सीटर रिक्शे चलाए जाएंगे। मुसव्वदा हतमी मंजूरी के लिए सिंध काबीना में पेश किया जाएगा। गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। कदम कदम पर मौत। सेहूनी फौज की अल अहली अरब हस्पताल पर बमबारी से 4 सहाफ़ी शहीद हो गए। गजा सिटी, खान यूनिस और दीगर इलाकों पर भी हमले। 24 घंटों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में दूसरे रोज़ भी इमदाद की तक़सीम मुअत्तल। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स समेत 126 सहाफ़ती तंजीमों का खुला खत। गजा तक आलमी मीडिया की रसाई और फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। उधर हमास का इसराइल के साथ गजा जंगबंदी के लिए नए मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। उधर इसराइल का लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी तैयारों ने मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। वज़ारत ख़ज़ाना ने आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश की है। गुज़श्ता 2 एडहॉक इजाफों में से एक इजाफा भी तनख्वाहों में ज़म करने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी बजट 2025-26 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ग्रेड 1 से 16 तक डिस्पेरिटी अलाउंस 30%, ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 2 एडहॉक में से एक एडहॉक इजाफे को तनख्वाहों में ज़म करने की तजवीज़ भी दी गई है। आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की तजवीज़ दी गई है। तनख्वाहों में इजाफे के लिए हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। यासिर अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा यासिर। हाँ जी, देखिए वफाकी बजट 2025-26 की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं और तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ जो है वो तैयार कर ली गई हैं। तनख्वाहों में इजाफे के लिए हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का बताना है कि ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है और महंगाई के तनासब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की जो है वो तजवीज़ है। गुज़िश्ता 2 एडहॉक में जो है वो एक एडहॉक इजाफे को तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए का बताना है कि ग्रेड 1 से 16 तक डिस्पैरिटी अलाउंस, ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है और आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। अभी हतमी फैसला तो नहीं हुआ। बजट जो है वो 10 जून को पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया यासिर तमाम तफसीलात के लिए।